لائف ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ویوز. میں اس وقت موجود ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ, اور بریک سے پہلے آپ نے جانا کہ ان کا سیاسی کریئر کس طرح تھا. ان سے جانیں گے کہ پرسنل لائف کیسی رہی, اوور آل زندگی میں کیا مشکلات پیش آئیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کن خامیوں کی, کن کمیوں کی اس وقت جو خلا ہے وہ پور کرنے کی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ ایک بار پھر سے کہ آپ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, میرے شو میں آپ نے اپنا وقت دیا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سیاست پہ تو ہم نے بات کی اور مزید بھی بات کریں گی, لیکن آپ کی پرسنل لائف پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ لائف کس طرح کی گزری, کس طرح کے شخصیت تھے, اور جب شادی کی تو کیا وہ لو میرج تھی یا ارینج تھی؟ میری اسکولنگ بڑی انٹرسٹنگ تھی. میرے والد بینکر تھے صحیح, اور میں نے پاکستان کے بہت سارے شہروں میں تعلیم حاصل کی. میری ابتدائی پہلا سال تعلیم کا گجرانوالہ میں تھا, گجرات. پھر اس کے بعد 1 سال پنڈی میں تھا, ٹھیک, اس کے بعد 5 سال ڈھاکہ میں تھا, اوکے, اس کے بعد پھر 1.5 سال کراچی میں تھا, پھر 2.5 سال لاہور میں تھا, پھر اس کے بعد سے سارے کراچی میں. صحیح. کراچی میں حبیب اسکول کا طالب علم رہا. پہلی دفعہ جب آیا تھا 5ویں جماعت میں آیا تھا, اور دوسری دفعہ جب آیا تھا تو 8ویں میں آیا تھا, اور اس کے بعد حبیب اسکول سے میٹرک کیا, ڈی جے سے انٹر کیا, اور پھر این ای ڈی سے انجینئرنگ. صحیح. تعلیم میں اللہ میاں نے مجھے ذہانت دی تھی. مجھے کبھی اچھے نمبر لانے میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. جی, مطلب شروع سے ہی ذلیل تھے. نہیں, اللہ کا کرم تھا. لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ جیسے حبیب اسکول بڑا نرالا قسم کا اسکول تھا, جسے کہ حبیب اسکول لگتا صبح 8 بجے تھا اور ختم شام کے 5 بجے ہوتا تھا. میں کیونکہ سوئمنگ ٹیم کا حصہ تھا تو میں اسکول 7 بجے پہنچتا تھا, اور 6 بجے شام کو گھر روانہ ہوتا تھا اسکول سے, اور گاڑی میں ہی میں سو جاتا تھا. اتنی تھکن نہیں, وہ سوئمنگ بھی بہت کرائی جاتی تھی, اس لیے کہ صبح 1.5 گھنٹہ سوئمنگ اور پھر شام کو جو ہے 2 گھنٹے سوئمنگ. تو اس کی وجہ سے اور سوئمنگ کا اس وقت سے شوق شروع ہو گیا اسکول سے. ڈی جے سائنس کالج پہنچے تو آزاد ہو گیا, سگریٹ پینا بھی شروع کر دیا اور کلاسوں میں جانا بھی بند ہو گیا. اچھا, یعنی کہ بنک کرنا اسٹارٹ ہو گیا. بند کیا, اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, کون پوچھتا ہم سے کہ جی ہم کلاس میں آئے یا نہیں آئے. صحیح. تو بس ہم نے جو ہے کینٹین کے مزے اڑانے شروع کیے. ابا جان نے, اماں کو جو ہے موٹر سائیکل سے بہت خوف آتا تھا, تو ابا نے گاڑی لے کے دے دی. تو ہم تھے, گاڑی تھے, کالج کے دوست تھے اور مزے تھے. اور اسی طرح 2 سال سیاست بھی کی. اس پیریڈ کا سب سے بڑا واقعہ میری زندگی میں یہ ہے کہ جب مشرقی مشرقی پاکستان ہوا, ایک تو وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں رنجیدہ کرنے والا ایک پاکستانی کے لیے تھا, لیکن میں نے اس کے بنگلہ دیش منظور کی تحریک شروع کی ڈی جے سائنس کالج میں, اور اسلامی جمعیت طلبہ نے پہلی دفعہ میری بڑی ٹھیک ٹھاک پڑھائی بھی کرتی بنگلہ دیش پر تو اچھا, صحیح, اس سے کہ وہ بنگلہ دیش نامنظور کی لے کے چل رہے تھے. اور میرا فلسفہ یہ تھا, یہ میرے بھائی ہیں, ناراض ہوئے ہیں, ان کی ناراضگی بھی جائز ہے, تو ہمیں معافی مانگ کے ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. بنگلہ دیش کی سے تو دوستی اب ہو رہی ہے, اس وقت تو جو صورت ہے جو آپ دل میں جذبہ لے کے اس وقت چل رہے تھے, تو میں تو بتایا نا, باقی میرا یہ مائنورٹی اوپینین تھا تو بڑی ٹھیک ٹھاک کٹ لگ گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوا. اور اس کے بعد این ای ڈی میں سے جو ہم نے سیاست کی, تو پھر ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ کو نکال دیا این ای ڈی سے, اور پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے بھی نکلوایا جب ہمارا کیمپس این ای ڈی وہاں شفٹ ہوا. تو اس کے بعد ہم نے پورے بدلے لے لیے ٹیچنگ سائنس کالج کے, اسلامی جمعیت طلبہ سے. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ طواف کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو ہم نے بھی اپنی جوانی میں طواف کی 2 جگہیں ڈھونڈی تھی, ایک سینٹ جوزف گرلس کالج اور ایک بی سی ایچ ایس گرلس کالج. اچھا, یعنی کہ شوقین مزاج تھے. اگر یہ نہ ہو
یہ تو مولوی بھی جو ہے چھپ کے دیکھتا ہے, ہم مولوی تو نہیں تھے, ہم ویسے ہی دیکھ لیتے تھے. صحیح. تو ہم نے طواف کافی کا ہے آگے. صحیح. اور حبیب اسکول آل بوائز اسکول تھا. جی. تو آپ یہ سوچ لیے ہمیں خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی, یا لائن دینی نہیں آتی تھی. اس سے لڑکوں کو لائن دینا کبھی شوق نہیں تھا, اور لڑکیاں کو آس پاس تھی نہیں کہ لائن دے. ٹھیک ہے. ہم نے خطبہ لگا لیا تھا, ہم پھنسنے کو تیار ہیں, لیکن کسی نے ہمیں پھنسایا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بھرپور کوشش کے بعد بھی کوئی نہیں آئی. نہیں, وہ ایک چیز ہے نا جی, جب آپ اسکول لیڈر ہوتے ہیں نا جی, تو آپ کو اپنی مقبولیت بہت ہوتی ہے. ریجیکشن آپ از ناٹ این ایکسیپٹیبل آپشن. تو آپ نے اور خواتین اس زمانے کی خاص طور پہ دیور میری اگر کوئی ہو بھی وہ فرسٹ اپروچ لڑکی نہیں کرتی. ہمارے معاشرے میں ویسے بھی نہیں کرتی, ابھی بھی نہیں کرتی, مطلب موسٹلی آپ تو شادی شدہ بھی کر لیتی ہیں اپروچ. مجھے لگتا ہے آپ پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں. میں شہباز شریف کو دیکھ کے بتا رہا ہوں, نواز شریف کو. اچھا ٹھیک ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس تو میں الواحد والا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نا, وہاں پہ کوئی پسند آئی؟ نہیں, پسند تو ہر لڑکی آتی تھی. وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی, یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور اگر وہ پسند کرتی تھی تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی, یہ تیسری بات ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو شادی میری کیسی ہوئی؟ جی, شادی اس طرح ہوئی کہ رین پہلے ہوئی اور لو بعد میں ہوئی. ٹھیک, سمجھ گئی. ہاں, تو امی کے پسند سے, گھر والوں کے پسند سے؟ دیکھیے, یہ جو ہوتا تھا نا پرانے خاندانوں میں, یہ بٹوارا ہوتا تھا. صحیح. میری بڑی بہن کی شادی میرے خالہ کے بیٹے سے ہوئی, میری شادی میری چچا کے بیٹی سے ہوئی. سمجھ گئی. ٹھیک ہے. ابا اماں دونوں کی پاور برابر رہتی ہے. ہاں, پاور برابر ہے. یہ اب آج کا دور تبدیل ہو گیا. میرے بچوں میں سے سب نے انکار کر دیا کہ ہم کزنز میں شادی نہیں کریں گے. صحیح. سو ٹائمز ہیو چینج. آپ کیسے سمجھتے ہیں اس فیصلے کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ جو فیصلے بچوں نے لینے اسٹارٹ کیے اور انہوں نے کلیئر کٹ انکار کر دیا, اچھا فیصلہ ہے؟ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, لیکن وہ میرے بچوں کو جو ہے میں تھوڑی سی ایکسیپشن دے دیتا ہوں اس میں. ٹھیک. آپ سب کو پتہ ہے کئی دفعہ پروگرام میں آ چکا ہے. آئی ہیو 2 handicapped daughters. I have 4 daughters and 1 son. Okay. اس میں سے 2 بیٹیاں میری ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ بلائنڈ ہیں, اور ایک ریزن اس کا انٹر کزن میرج کہتے ہیں, جبکہ سائنٹیفکلی یہ پروون نہیں ہے. کیونکہ مجھے اپنے دین پہ اور دینی تعلیمات کے اوپر سرخے سے ہوتے ہوتے میں مسلمان ہو گیا. تھا تو میں جوانی میں لیفٹسٹ اور رائٹ میں تھا, اور سرخا مانا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے زندگی کی حقیقتیں کھلتی گئی اور نئے نئے باب روشن ہوتے رہے, مجھے خدا کی قربت حاصل کرنے کا شوق رہا. لیکن رسول اللہ اور ہمارے ائمہ علیہ صاحب کے سب نے یہ کہا ہے کہ سب سے اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہوتی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو دین اسلام میں باقاعدہ سورہ نساء کے اندر وہ تمام رشتے ڈیفائن کر دیے گئے جن کو سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر خوش و تر کا ذکر ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس سب کے اوپر مہر جو ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے فرزند کزن سے, جناب سیدہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد ختم نہیں ہوا وہ سلسلہ. اس کے بعد نیچے بھی باقی ائمہ کے اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ میں اپنی زندگی کے میجر اچیومنٹس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیٹیوں سے اگر آپ کی کبھی ملاقات ہو تو آپ کہیں گے کہ دے آر ناٹ ویژولی ہینڈیکیپڈ, دے آر سو کانفیڈنٹ. میری بڑی والی بیٹی نے 2 ڈبل ماسٹرز کیا, کراچی یونیورسٹی سے بھی کیا, پھر زیبس سے MBA بھی کیا. پہلے IR میں کیا, پھر HR میں کیا.
اور اس وقت وہ اینگلوں میں کام کر رہی ہے ایز اے انڈین ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. That's really nice. ٹھیک ہے نا. میری سب سے چھوٹی بیٹی کے ایشو زیادہ ہیں بیکاز شی ہیز ہیڈ اے کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس وقت بھی اس کی کڈنی فیل ہو چکی ہے اور وہ 3 دفعہ ڈائلسس پہ جاتے ہیں. لیکن ان سب کو جانتے ہوئے کہ زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں بھی میں سے کہ وہ چھوٹی نہیں ہے, وہ 26 سال کی, اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ لائف از لیس موو آن. جتنے ہیں زندگی کے شوق سے گزارتی ہے, ہینڈی کیپڈ ہے لیکن اپنے اوپر وہ ڈسپینڈنسی نہیں آنے دیتی. اور اس میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو کہ ڈاکٹر بھی ہے پروفیشنلی, اور ڈیو ٹو دیز 2 children she had to give up her career. لیکن اب اگین شی از اے کیریئر وومن, بزنس دیکھتی ہے. میں مزے کرتا ہوں. میں مزے کرتا ہوں, یہ اچھا تھا. صحیح. اچھا, عید کے ٹاپک پہ دوبارہ ایک بار پھر سے آتے ہیں کیونکہ کچھ سنجیدگی ہمارے گفتگو میں چھا گئی تھی اس وقت, اور بڑا اچھا لگا آپ کی فیملی کے بارے میں سن کے. مجھے دلی طور پہ خوشی ہوئی کہ آپ مطلب اس طرح بیٹیوں میں اگر کوئی کمی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی کبھی فیل نہیں کرائے گئے ان کو, اور وہ خود بھی فیل نہیں کرتی. میں تو ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عورت کو کام کرنا چاہیے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھا نہیں رہے وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اس سے کہ اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک عورت کو پڑھا تو پورے خاندان کو پڑھا دو. اگر جہالت ختم کرنی ہے تو عورت میں اور بچیوں میں تعلیم عام کرو. بالکل. دوسرا یہ, جب تک عورت معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوگی اس کے اوپر ظلم نہیں ختم ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے کہ ماں باپ مر جاتے ہیں تو عورت کا کوئی گھر نہیں رہتا, وہ بڑی مجبور ہو جاتی ہے. لوگ کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں عورت کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہاں کی جائز بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے چینجز کے ساتھ ایک یہ بھی چینج کی ضرورت ہے. اچھا, عید کے حوالے سے یہ آپ سے دوبارہ جاننا چاہوں گی. عید پہ جب قربانی ہوتی ہے اس کے بعد عموماً ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کلیجی سے ہم لوگ جو ہے وہ پہلا کھانا کھاتے ہیں, دن کا پہلا میل جو ہے وہ کلیجی ہوتی ہے. آپ بتائیے گا کون سی ایسی ڈش ہے عید پہ جس کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ لازمی بنے اور میں سب سے پہلے جو ہے اس پہ حملہ کروں؟ یہ گزشتہ کی بات ہے جی. اس سے کہ جب سے مجھے کینسر ہوا ہے میں مسالے والی چیز اور ایسی چیزیں تو کھا ہی نہیں سکتا. میرا تھوک نہیں بنتا, میں مسالے نہیں کھا سکتا, مرچ نہیں کھا سکتا, تو میرے لیے تو پرہیزی کھانا بنتا ہے. لیکن ماضی میں کلیجی کا انتظار ہوتا تھا, اور کلیجی ساتھ آتا تو مجھے بکرا ہو تو گردے بہت پسند تھے. صحیح. تو میں اپنے لیے جو ہے گردے بنتے تھے, باقی لوگ کلیجی کھاتے تھے, اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ تازہ. لیکن اس کی شرط ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں صحیح طریقے سے دھلی نہ ہوں تو پھر تو مزہ نہیں آتا, پھر وہ بس کلیجہ تھام کے ہی رکھنا پڑتا ہے. کلیجہ یقیناً. اچھا, تو پی ٹی آئی میں ایسی کون سی چیزیں آپ نے دیکھی, پی ٹی آئی میں ایسی کون سی باتیں دیکھی جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ یہ وہی جماعت ہے جس کے آپ جو ہے وہ خواہش مند تھے جوائن کرنے کے, یا پھر جس طرح آپ نے کہا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں آپ, تو کیا سوچ کے پی ٹی آئی کو ڈیولپ کیا گیا, کیا وہ پی ٹی آئی آج بھی ہے جو سوچ کے آپ نے بنائی تھی؟ دیکھیے, یہ چیز بڑا اچھا آپ کا یہ سوال ہے. جی. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اور بر صغیر کی میں ایک ستم ظریفی ہے. یہاں شخصیت پرستی بہت ہے, آئیڈیالوجی نہیں ہے. ٹھیک. اگر آپ دیکھیں بندرا نائکا کدھر کی ہیں, سری لنکا, ان کے ابا ان کے اولاد سب چل رہی ہے. نہرو کی فیملی وہ قابض تھی ہندوستان کے اوپر, ہماری پوری جوانی میں ہم نے دیکھا بھی, راہل بھی ہیں, سنجے بھی ہیں, پرینکا بھی ہیں, اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی فیملی تھی, یا ضیاء الرحمان کی فیملی آ گئی, اور یہاں پاکستان کے اندر کیرزما جو ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اب آپ کو تو پتہ ہے عمران خان کا کیرزما ابھی بھی
اس سے 5 گنا کم عمر کی خواتین اس سے شادی کرنے کو تیار ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ آئیڈیل تھے ہی کرسٹنگ کے لحاظ سے ہینڈسم آدمی بھی تھے, پھر کرزما بھی تھا. تو کیریئر میں پھر انہیں نے 2 کام ایسے کر لیے تھے جس سے وہ پاکستانیوں کے بہت قریب آ گئے تھے. ایک تو ورلڈ کپ اور اس کے بعد شوکت خان. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دکھانے کو. تو کم سے کم دس گائے واز این اچیور. دوسرا یہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو اس نے اپنی تحریک کا نام کیا رکھا تھا؟ تحریک انصاف. اور انصاف ضد ہے کس چیز کی؟ ظلم کی. اور ہم مٹانے کیا نکلے؟ ظلم کو. تو باقی جب آپ پارٹی ممبر ہوتے ہیں تو ہم جو کراچی سے میں تھا, عارف علوی تھے, نجیب ہارون تھے, سمر خان تھے, ناظم حاجی تھے, ہم 5-6 لوگ تھے پہلے. اور ہم نے کہا بھائی جا کے عمران خان کو ہم اپنی قید میں کر لیں گے اور جیسا چاہیں گے کروائیں گے. ٹھیک. ایسا ہوا بڑے عرصے تک رہا کہ کراچی ہمیں پوری پی ٹی آئی کے اندر 2013 تک یہ کہتے تھے یہ کراچی مافیا ہی کرواتی ہے جو کچھ کراتی ہے. اور کراچی مافیا کون تھے؟ وہ ہم لوگ تھے. اس میں کوئی ہے صحیح. آپ ابھی 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد جو ہے کے پی مافیا اور پنجاب مافیا تو کمر مافیا کا لفظ نہیں. جہانگیر ترین صاحب, پرویز خٹک صاحب جو تھے جس طریقے سے بھی الیکشن جیتے وہ بن گئے. اور پی ٹی آئی کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی. اور وہ تبدیلی حقیقت پسند بھی تھی. ہم لوگ بہت آئیڈیالوجیکل لوگ تھے. صحیح. ہم نے باقاعدہ ہمارا کارنر اسٹون جو تھا اینٹی کرپشن بھی تھا, آنیسٹی انٹیگریٹی کی بھی بات تھی. لیکن یہ بات جہانگیر ترین صاحب جو کہتے تھے, اور میں اس وقت اختلاف بھی کیا ان سے, لیکن ایونچولی ماننا بھی پڑا. انہوں نے کہا عمران خان وزیر اعظم نہیں بنیں گے کبھی بھی زندگی میں جب تک آپ پاکستان کی سیاسی حقیقتوں کو نہیں پہچانیں گے. پاکستان کی زمینی سیاسی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر 3000 خاندانوں نے 70 سال سے حکومت کی ہے. جب تک آپ ان 3000 خاندانوں کے ثبوتوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے آپ اسمبلی میں نہیں آ سکتے اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. تو یہ بات ایک حقیقت. ہم نے پھر طے کیا کہ شہروں میں پی ٹی آئی آئیڈیالوجز کی چلے گی اور رورل ایریاز کے اندر جہانگیر خان ترین کی چلے گی. صحیح. اچھا, جس طرح آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں, آپ کے ساتھ آپ نے بتایا کہ اور بھی 4-5 لوگ تھے. نہیں, لوگ تو اور بھی تھے پنجاب سے. میں نے کہا یہ کراچی میں ہم لوگ تھے. اور کوشش آپ لوگوں کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایسی جماعت بنایا جائے جو ظلم کے خلاف کھڑی ہو اور لوگوں کے لیے انصاف کی ایک امید بنے. آپ سمجھتے ہیں کہ بائی دی گریجولی وہ لوگ جب تحریک انصاف میں شامل ہوئے جو آج نہیں ہے اس سے وابستہ, وہ لوگ صحیح ثابت ہوئے تحریک انصاف کے لیے, یا پھر کیا لیڈرشپ چن کے ٹھیک سے دیکھ کے نہیں جو ہے وہ لائی گئی؟ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ آج تحریک انصاف وہاں پہ تو نہیں ہے جو سوچا تھا آپ لوگوں نے. میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف اس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں. صحیح. پیچھے نہیں ہے. تحریک انصاف کی مقبولیت تحریک انصاف کی تاریخ میں جو آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا مقام اقوام عالم میں, پاکستان میں چھوڑیے, ایز اے اسٹیٹسمین وہ ہے جو کہ کسی اور مسلم رولر کا نہیں ہے. آج بھی آپ پوری اسلامک ورلڈ میں سروے کروا لیجئے, اگر موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان نہ نکلے تو میں بہت حیران ہوں. اس لیے آپ دیکھیں کون ہے عمران خان کے مقابلے میں جو پاپولر لیڈر ہو. ریلیجیس رسپیکٹ کے لحاظ سے ایران کے خامنائی صاحب ہوں گے, بالکل ایسے. لیکن اگر آپ لوگوں کے اردوغان کیا مصر اور سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں اتنے پاپولر نہیں ہیں. عمران خان از وے مور پاپولر دین ہم. اسی طرح انڈونیشیا, ملیشیا کے اندر ٹھیک ہے, اس وقت اگر بڑی شخصیات کو دیکھا جائے جن کا نام گونجتا ہے اسلامی دنیا میں, وہ یا تو محمد بن سلمان ہے
سب سے بڑے لیڈر جو بادشاہت کو کی نمائندگی کرتے ہیں، یا اردوغان ہے جو الیکٹڈ لوگوں کی کرتے ہیں. باقی تو اس خطے میں کوئی نہیں ہے. خامنہ جو ہے وہ ریلیجس اسکالر ہے، اس کے لحاظ سے قابل عزت ہے. انڈونیشیا کے صدر کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، ملیشیا کے پرائم منسٹر کا نام نہیں پتا ہوگا، لیکن عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے. صحیح. اچھا، عید کے بعد تحریک کے حوالے سے بتائیے گا. پہلے ہم نے دیکھا کہ عید الفطر کے بعد تحریک آپ لوگ چلانے کی بات کر رہے تھے، اس کے بعد وہ نہیں ہو پایا کیونکہ پاک بھارت جنگ بھی چھڑ گئی اور بھی معاملات تھے تحریک انصاف کے حوالے سے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس الگ الگ آ رہے تھے آپ کی پارٹی سے. اب اس عید کے بعد، عید تو چل رہی ہے ماشاء اللہ، اس عید کے بعد کچھ ہے پلاننگ تحریک انصاف کی سڑکوں پر آنے کے حوالے سے؟ دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے جی، تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے. صحیح. آپ سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ نظام قابل قبول ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. ہم تو صرف شعور دینے کی بات کر رہے ہیں. میرا کام آپ کے ذریعے میڈیا کے دوسرے چینل سے لکھ کر، بول کر، اپنے چینل سے، ٹویٹر کے ذریعے قوم کو شعور دینا ہے. قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیا کیوں خراب ہے، اور اگر قوم سمجھتی ہے کہ یہ خراب نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے بندوق کی نالی کے ذریعے جو ہے وہ ہم پہ حکومت. نو نتھنگ. جس کی لاٹھی اس کا بھینس قانون نہیں ہے. نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے. اور جمہوریت ہے ہی کس چیز کا نام؟ دا اسٹیٹ اسٹینڈنگ اپ فار دا ویک. طاقتور کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے گھر پانی نہیں آئے، میں ٹینکر منگا لوں گا. محلے میں سیکیورٹی نہیں ہوگی، گارڈ رکھ لوں گا. بجلی نہیں ہوگی، جنریٹر لے آؤں گا. مارا جاتا تو غریب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو گرمی میں سو نہیں پاتا، روشنی نہیں ہوتی، بچے رات کو پڑھ نہیں پاتے، پانی نہیں ہوتا تو بغیر نہائے جاتا ہے. سوچے تو اس گرمی کے عالم میں یا سردی کے عالم میں، کسی بھی موسم میں ہو، اگر انسانوں کو ان کی بنیادی سہولیات نہ دی جائیں اور اس کے ان کا جو ٹیکس کا پیسہ ان پہ نہ استعمال ہو، اور ٹیکس سے جو ہے 2.5 لاکھ روپے والا سینیٹر اپنی تنخواہ 20 لاکھ کروا لے، اور غریب کی تنخواہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے 27,000 سے 36,000 ہو. بالکل. تو یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ بالکل ہے. اچھا، عید کے موقع پہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ خوشیوں بھرا موقع ہے. ایک ہی پیغام ہے جی، ایک ہی پیغام ہے، یہ عید قرباں ہے. جی. اپنے اندر قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کریں، دوسروں کو خوشیاں بانٹیں. جتنی خوشیاں بانٹیں گے، جتنی دوستوں کے کام آئیں گے، اتنا اللہ بھی آپ کے کام آئے گا. اتنا اللہ آپ کے کام آئے گا. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میرے پروگرام میں، اور اس پروگرام کو آپ نے 4 چاند لگا دیے. ناظرین، فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ موجود تھے. ان سے ہم نے تحریک انصاف کی جدوجہد، ان کی اپنی قربانیاں جو انہوں نے سیاست میں دیں، اور ساتھ ہی ان سے عوام کے لیے میسج ہم نے لیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں عوام کو اس عید کے موقع پر. تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.